یہ واقعہ ہے بغداد شریف کے ایک بزرگ کا۔ ان کا یہ معمول تھا کہ وہ جب بھی اپنے گھر سے باہر جاتے تو آیت الکرسی پڑھ کر گھر کے دروازوں پر پھونک مار دیتے اور بڑے بے فکر ہو کر گھر سے نکل جاتے۔ ان کو کسی بھی قسم کا خوف نہ رہتا۔ اسی طرح ایک دن وہ اپنے گھر سے باہر جانے لگے تو دروازوں کو بند کیا، تالا لگایا اور اچھے طریقے سے آیت الکرسی پڑھ کر گھر کے دروازوں پر پھونک مار دی۔ جیسے ہی وہ بزرگ اپنے گھر کو تالا لگا کر باہر گئے تو دو چوروں نے یہ منصوبہ بنایا کہ بزرگ تو گھر سے باہر چلے گئے ہیں، چلو اس کے گھر میں چوری کرتے ہیں۔ وہ دیوار پر چڑھنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ ان میں سے ایک بندہ جلدی سے دیوار پر چڑھ گیا، اس کے بعد دوسرا بندہ بھی دیوار پر چڑھ گیا۔ دیوار پر چڑھنے کے بعد وہ دونوں چور جلدی سے سیڑھیوں کی طرف آئے تاکہ نیچے اتر کر جلدی جلدی بزرگ کے گھر میں چوری کی جائے۔ لیکن جیسے ہی وہ سیڑھیوں سے نیچے اترے تو دونوں اندھے ہو گئے، دونوں کو نظر آنا بند ہو گیا، انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک ان میں سے چارپائی پہ گر جاتا ہے اور دوسرا ادھر ادھر پھرتا ہے، پھر دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، جلدی سے واپس سیڑھیوں کی طرف چل پڑتے ہیں کہ پتہ نہیں جیسے ہی دیوار سے نیچے آئے ہمیں نظر آنا کیوں بند ہو گیا۔ وہ پھر جا کر دیوار پر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ یار جب میں نیچے گیا تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ تو دوسرے نے کہا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، میں بھی جب نیچے گیا تو مجھے بھی کچھ بھی نظر نہ آیا۔ ان دونوں نے کہا کہ شاید یہ ہمارا وہم و گمان ہے، چلو دوبارہ نیچے اترتے ہیں۔ وہ جیسے ہی دوبارہ نیچے اترے پھر دونوں اندھے ہو گئے، پھر ان کو نظر آنا بند ہو گیا، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے لگے۔ تو جلدی کے ساتھ انہوں نے پھر ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے اور پھر دوبارہ سیڑھی پر چڑھ گئے اور پھر وہ جا کر دیوار پر بیٹھ گئے اور پھر آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی، جب ہم دیوار پہ آتے ہیں تو ہمیں سب کچھ نظر آتا ہے، جیسے ہی نیچے سیڑھیاں اتر کے بزرگ کے گھر میں اترتے ہیں تو ہمیں نظر آنا بند ہو جاتا ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ ان دونوں نے پھر یہی کہا کہ شاید یہ بھی ہمارا وہم و گمان ہوگا، چلو ایک مرتبہ پھر ٹرائی کرتے ہیں۔ جب وہ تیسری مرتبہ نیچے اترتے ہیں تو ان کو پھر نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک چارپائی سے ٹکرا کر چارپائی پہ گر جاتا ہے اور دوسرا دروازے کی طرف ہاتھ ہلاتا ہلاتا چلا جاتا ہے۔ اتنے میں آ کر وہ بزرگ دروازہ کھول دیتے ہیں۔ جیسے ہی بزرگ آ کر گھر کا دروازہ کھولتے ہیں تو دونوں کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بزرگ دونوں کو گردنوں سے پکڑ کر چارپائی پر زبردستی بٹھا دیتے ہیں اور غصے سے پوچھتے ہیں کہ تم دونوں کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو، کیوں آئے ہو۔ وہ دونوں چور بزرگ سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم چور ہیں، آپ کے گھر میں چوری کرنے آئے تھے، لیکن آپ ہمیں ایک بات بتائیں، ہم آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو وہ بزرگ ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بتاؤ کیا بات ہے۔ وہ دونوں چور کہتے ہیں کہ جب ہم یہاں پر چوری کرنے کے لیے آئے تو ہمارے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ جب ہم دیوار پہ ہوتے ہیں تو ہمیں آپ کے گھر میں سب کچھ نظر آتا ہے، لیکن جب ہم نیچے اترتے ہیں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، ہم اندھے ہو جاتے ہیں، بتاؤ آپ نے کیا کیا ہے۔ وہ بزرگ کہتا ہے کہ بیٹا میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں تو میں آیت الکرسی پڑھ کر اپنے گھر کے دروازوں پر پھونک مار دیتا ہوں۔ آیت الکرسی کی برکت سے اللہ پاک میرے گھر کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو جس گھر کی حفاظت اللہ پاک فرمائے، تم جیسے چھوٹے موٹے چور اس گھر میں کیسے چوری کر سکتے ہو۔ یہ بات سن کر چور بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں اتنی برکت ہے کہ چور بھی اندھے ہو جاتے ہیں، تو سارے قرآن کریم میں کتنی برکت ہوگی۔ وہ دونوں چور اس بزرگ سے معافی مانگتے ہیں کہ آج کے بعد کبھی بھی ہم چوری نہیں کریں گے۔
اور وہ بزرگ ان دونوں چوروں کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ تو اس حکایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں جہاں بھی جانا چاہیے تو اپنے مال کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے مال پر پھونک مار دینی چاہیے۔ اس سے اللہ پاک ہمارے مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا۔